بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں بچپن سے بہت کمزور دل کی مالک تھی، لیکن ماں مجھ سے زیادہ اور چھوٹی والی سے کم پیار کرتی اور اس سے زیادہ خیال بھی میرا ہی رکھتی تھی۔ یا شاید ایسا نہیں تھا، مگر میں نے بہت بری طرح محسوس کیا تھا۔ میرے بڑے بھائی جو مجھ سے 20 برس بڑے تھے، وہ ہم دونوں سے پیار کرتے تھے، مگر پھر جب ہم 10 سال کے تھے، جانے کیا ہوا کہ بھائی نے خاموشی سے صرف پیسے بھیجنے شروع کر دیے اور خود رابطہ کرنا چھوڑ دیا، اور دن رات بس کام ہی کام سے دل لگا بیٹھے۔ ماں ان کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ نہ مانے، اور یوں 7 سال مزید گزرے کہ اچانک ایک دن ٹریفک حادثے میں میرے بھائی اس دنیا سے چل بسے۔ اب ہم 2 بہنیں اور ماں اس دنیا میں اکیلے رہ گئے، مگر میری ماں بہت سلیقہ مند عورت تھی۔ انہوں نے بہت بچا کر بھائی کے بھیجے پیسوں سے بہت کچھ بچا کر رکھا تھا، جو اب ہمارے کام آنے والے تھے۔ خیر، ماں نے 1.5 سال میں ہی دونوں کے لیے رشتے ڈھونڈ لیے، اور پھر چند ماہ میں ہی ماں نے میری شادی فاروق سے اور چھوٹی بہن کی شادی ریاض سے کر دی۔ میری شکل و صورت معمولی سی تھی، رنگ بھی گندمی سا تھا، مگر پھر بھی میرا شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے وہ بھی کسی محل سے کم نہ تھا۔ ماں نے جہیز اتنا دیا تھا کہ میں شہزادیوں کی طرح رہتی تھی۔ شروع کے چند ماہ تو بہت اچھے سے گزرے، لیکن اب کچھ دن سے میں محسوس کر رہی تھی کہ فاروق وقت پر گھر نہیں آتے، نہ ہی میرے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور کچھ بجھے سے رہتے ہیں۔ یا شاید ان کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ میں نے ان سے لاکھ پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے تو صحیح، آخر کیا بات ہے، آپ چپ چپ کیوں رہتے ہیں؟ انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے بھی اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ آج رات کے 12 بج گئے تھے۔ ان کا انتظار کرتے کرتے مجھے نیند آنے لگی تھی، مگر ابھی تک وہ گھر نہیں آئے تھے۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ سوتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں آیا ہے۔ مجھے کسی کے جوتوں کی آواز اپنے کانوں میں پڑتی سنائی دی۔ تھوڑی ہی دیر میں کروٹ بدل کر لیٹی رہی۔ میں سمجھی کہ فاروق ہے، وہ مجھے بلائیں گے، مجھ سے بات کرنا چاہیں گے، تو میں بھی بات نہیں کروں گی، بلکہ ناراضگی کا اظہار کروں گی تاکہ وہ آئندہ ایسا نہ کریں۔ لیکن یہ کیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ قدموں کی آواز مجھ سے دور ہوتی گئی، دروازہ بند ہو گیا، اور اس کے بعد خبر نہیں کہ کون آیا تھا اور کون کمرے سے گیا۔ میں یکدم گھبرا کر اٹھی، میرے تو حواس ہی باختہ ہو گئے۔ میں نے باہر راہداری میں آ کر دیکھا تو مکمل خاموشی تھی۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ ظاہر ہے رات کے دوسرے پہر اکیلے گھر میں کسی کی آہٹ سے خوف زدہ ہونا تو لازم تھا۔ میں جلدی سے بھاگتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آئی، اندر سے کنڈی لگائی اور واپس بستر پر لیٹ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کون آیا تھا اور واپس کیسے گیا، میں سوچنے لگی۔ گھر کے سبھی دروازے تو بند ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے دروازے میں ہی چھپا ہو۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دل لرز گیا۔ میں نے اٹھ کر دیکھنے کی ہمت بھی نہ کی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی۔ آج میں فاروق کو کوس رہی تھی، جن کی وجہ سے میں اس ڈر کا شکار تھی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئے۔ جب مجھے تسلی ہو گئی کہ میرے کمرے میں کوئی نہیں ہے تو میں نے اٹھ کر روشنی جلائی اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ خدا کا شکر کہ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ تب میری نظر باتھ روم کی طرف گئی، جسے میں نے جلدی سے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اگر کوئی باتھ روم میں ہوا بھی تو باہر نہیں نکل پائے گا، میں نے دل میں سوچا، کیونکہ خوف ابھی بھی میرے دل پر غالب تھا۔ خیر، اسی طرح کرتے کرتے صبح کے 5 بج گئے۔ میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی ہانپ رہی تھی کہ وہی مخصوص آہٹ میرے کانوں نے دوبارہ سنی، لیکن اب کی بار شاید یہ فاروق تھے۔ میں اٹھ کر کمرے کے دروازے تک آ گئی، دیکھا تو باہر فاروق ہی تھے، دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں ان پر برس پڑی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ جانتے ہیں رات بھر میں کتنا ڈرتی رہی، آپ کی وجہ سے مجھے ایک پل بھی نیند نہ آئی۔ میں رونے لگی تو انہوں نے مجھے سختی سے خاموش کر دیا۔ اچھا بس اب رونا دھونا مت مچاؤ، مجھے نیند آئی ہے، سونے دو، تم نے تو میرا سکون برباد کر دیا ہے۔ فاروق کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو امڈ آئے۔ میں نے آپ کا سکون برباد کر دیا ہے؟ میں تو یہاں سارا دن اکیلی پڑی رہتی ہوں، آپ ہی میرے پاس نہیں آتے۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ فاروق کو کوئی فرق نہ پڑا، وہ کروٹ بدل کر سو گئے۔ میں نے اگلے ہی دن ان سے کہہ دیا کہ مجھے امی کے گھر چھوڑ آئیے۔
فاروق تو جیسے انتظار میں بیٹھے تھے، بولے کافی دن ہو گئے ہیں تم اپنے میکے نہیں گئی، چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ فاروق کی سنگ دلی پر میں حیران رہ گئی۔ میکے پہنچ کر میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی بھی میری حالت سمجھ گئیں، یا شاید وہ پہلے ہی میری حالت سمجھ گئی تھی۔ پیار سے مجھے گلے سے لگا کر بولی، بیٹی یہ سب کچھ عرصے تک ہی ہوگا، تم فکر نہیں کرو، بس چند مہینے کی بات ہے، اس کے بعد سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ امی کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ امی کیا آپ کو پتہ بھی ہے میری زندگی میں چل کیا رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں بیٹی میں سب جانتی ہوں، اسی لیے میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو نا کہ تمہارے لیے بھلا کیا ہے تو مجھے ابھی قسم دے دو کہ تم مجھ سے ایک سوال نہیں کرو گی، اور جو میں کہوں گی وہی مانو گی۔ میں اتنی دل گرفتہ تھی کہ امی کی ہر بات مان لی، قسم کھا لی کہ کوئی سوال کوئی جواب نہیں کروں گی اور صبر سے کام لوں گی۔ دیکھو بیٹی، بات صرف اتنی سی ہے کہ فاروق ایک بہت اچھا انسان ہے، اس کی زندگی میں فی الحال ایک پریشانی چل رہی ہے، جیسے دور ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ جب تک تم سے درخواست ہے کہ تم منگل کے دن اس کے بعد بالکل اپنے کمرے میں ہی نہ جایا کرو، اور اگر وہ گھر سے چلا بھی جائے تو اس پر برا نہ منایا کرو۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں جو نصیحت کروں گی اس پر تمہارا ہی فائدہ ہوگا، ورنہ میں داماد کی طرف داری کیوں کروں گی؟ مگر ماں، وہ میرا شوہر ہے، میں کیوں نہ اس کے پاس جاؤں؟ اس پر میرا حق ہے، اس نے 4 لوگوں کے سامنے قبول کیا ہے مجھے۔ اماں میری بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بیٹی اگر تم منگل کے روز اس کے پاس جاؤ گی تو ہم بدنام ہو جائیں گے، تم صبر سے کام لو اور اس سے کوئی سوال نہ کرنا، نہ ہی مجھ سے کچھ پوچھنا۔ کیا تم ایسا نہیں کر سکتی کہ اپنی ماں کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پی لو؟ ماں جذباتی ہو گئی۔ میں ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ماں تم تو مت رونا، میں اپنا مسئلہ لے کر آئی ہوں۔ پھر ماں نے میرے قدموں میں اپنا دوپٹہ رکھ دیا۔ یہ دیکھو اور بیٹی میری عزت کا خیال رکھو، میرے سر کے سفید بالوں کا واسطہ جو تم اپنے شوہر سے کوئی سوال کرو، میں تمہارا گھر بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں سب جانتی ہوں، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ ماں کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اب میں اپنی ماں کو منع تو نہیں کر سکتی تھی، وہ قسم مجھے نبھانی تھی۔ میں دکھی دل سے گھر واپس آ گئی، لیکن اب کی بار میرے شوہر کا رویہ بھی بدلا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے عزت سے پیش آئے، مجھے محبت دی اور پچھلے رویے کی معافی مانگی۔ کہنے لگے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بس میں ایک بات کا خیال رکھوں کہ منگل کے روز ان کے قریب بھی نہ آؤں، اور اگر وہ گھر سے چلے بھی جائیں تو اس بات پر میں ان سے کوئی سوال نہ کروں۔ اس بات پر اب مجھے چڑ بھی ہونے لگی تھی اور میرے ذہن میں ہزاروں سوال بھی ابھر رہے تھے، مارے تجسس کے میں ان سے پوچھ بھی نہ سکی تھی کیونکہ اماں نے مجھے اپنی قسم دی تھی، مگر یہ سوال میرے ذہن میں کہیں اٹکا ہوا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے، منگل کا دن گزر گیا تھا، اور اب میں اگلے ہفتے کا انتظار کر رہی تھی کہ اب کی بار منگل کو میرے شوہر کا رویہ کیسا ہوگا، لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ رات کے 9 بجے تھے، مجھے نہ جانے کیوں پہلے ہی نیند آنے لگی۔ میں سونے کے لیے لیٹی اور میرے شوہر تیاری باندھنے لگے۔ میں انہیں ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی مگر انہیں محسوس نہیں ہونے دیا۔ پھر میں نے دیکھا وہ اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب میں پچھتانے لگی کہ پہلے دیکھ لیا ہوتا کہ ان کے اس بیگ میں رکھا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے نکل گئے۔ میں نے سوچا کہ آج میں اپنے شوہر کا پیچھا کروں گی کہ وہ کہاں جاتے ہیں، مگر جیسے ہی میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی وہ گھر سے جا چکے تھے۔ میں حیران ہونے لگی کہ اتنی جلدی وہ گھر سے باہر کیسے چلے گئے، حالانکہ دروازہ کھلنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ مجھے شک سا ہوا، میں نے اس بات کو دل میں ہی دبا لیا۔ اگلے دن میں بغور سوچنے لگی، سارے گھر کا جائزہ لیا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے شوہر نے مجھے گھر کے پیچھے کی طرف موجود انیکسی میں جانے سے تو منع کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہاں کرایہ دار رہتے ہیں۔ مجھے تمہارا کرایہ داروں سے گھلنا ملنا پسند نہیں، یہ لوگ اچھے کماش کے نہیں ہیں، بس مجبوری کے تحت ان کو کرائے پر مکان دیا ہے۔ مگر حیرت کی بات تھی، میں نے کبھی کرایہ داروں کو اندر باہر آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، بس کبھی کبھی دھلے ہوئے کپڑے گیلری سے لٹکے نظر آ جاتے، وہ بھی اگر گھر کو دور سے دیکھا جائے۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے تو ایسا لگتا جیسے کسی انسان کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب میرے ذہن میں جو خیال آ رہا تھا اسی خیال کے تحت اگلے دن میں نے جاگنے کا سوچ لیا۔ وہ جمعرات کی رات تھی۔ میں نے اپنی ماں کی قسم کا بھرم رکھا
کیونکہ انہوں نے مجھے صرف منگل کے روز کا بولا تھا اور آج تو منگل نہیں تھا۔ میں نے شوہر کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلے میں فوراً ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ دیکھا تو ان کے قدم پچھلی جانب موجود انیکسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چونکہ پچھلے لان میں اندھیرا ہوتا تھا تبھی وہ ایک دم غائب ہو جاتے تھے اور میرے ڈھونڈنے پر بھی مجھے نہ ملتے، کیونکہ میں تو عموماً یہی سمجھتی تھی کہ وہ گھر سے باہر جاتے ہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ پچھلے کرایہ داروں کی طرف جاتے ہیں۔ آج میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو کرایہ داروں کے گھر جاتے دیکھا تھا، مگر وہ کیوں جاتے تھے میری بات سمجھ سے بالا تر تھی۔ خیر اب اس بات کا راز تو کھل ہی گیا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر سکون سے سو گئی۔ اگلا دن چھٹی کا تھا، شوہر گھر پر ہی تھے۔ آج میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ فاروق یہ تو بتائیے انیکسی والے کرایہ داروں کے ہاں کتنے لوگ ہیں؟ وہ مجھ سے یہ بات سن کر چڑ گئے اور بولے تمہیں کیوں غیر لوگوں میں اتنی دلچسپی ہو رہی ہے؟ ان کی اس بات پر میں اور شرمندہ ہو گئی۔ وہ ہمیشہ یوں ہی کرتے، اپنی غلطی کو میرا قصور بنا کر پیش کرتے، لیکن اب کی بار معاملہ کچھ اور تھا۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں نے رات کو ان کا پیچھا کیا تھا، وہ کرایہ داروں کے ہاں جا رہے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ میں خود ہی ان کے ہاں جا کر پتہ کراؤں گی کہ آخر وہاں ایسا کون سا خزانہ دفن ہے جو میرے شوہر وہاں کے بار بار چکر لگاتے ہیں۔ اگلے دن ان کے آفس جانے کے بعد میں انیکسی والے کرایہ داروں کی طرف جانے لگی، لیکن لان سے گزر کر جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی، یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازے کے باہر سے تالا لگا تھا۔ مجھے تو وہ کہیں سے گزرتے ہوئے دکھائی بھی نہ دیے تھے، حالانکہ میں نے پورا دن ان کے دروازے کی نگرانی کی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ بیٹھ کر یہاں انتظار کروں کہ کب آ کر وہ دروازہ کھولتے ہیں۔ میں ان کے گھر جا کر دیکھوں گی کہ یہاں کون رہتا ہے، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ سارا دن گزر گیا مگر تالا نہیں کھلا اور دروازہ بند ہی رہا۔ اب میں پریشان ہو گئی، میری سمجھ میں کوئی بات نہ آ رہی تھی۔ میں نے اماں سے بات کرنے کا سوچا، مگر انہوں نے شروع سے ہی مجھے اپنی شوہر سے غیر مشکوک رہنے کا کہا تھا۔ ان سے بات کر کے میں اپنے لیے نئی مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شام ہوئی تو میرے شوہر بھی گھر آ گئے، مگر تالا بدستور وہیں کا وہیں رہا۔ اس دن بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آ گئی، شوہر کمرے سے چلے گئے۔ میں نے ان کا پیچھا نہیں کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کہاں جاتے ہیں، مگر پھر میرے دل کو قرار نہیں آیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر آ گئی۔ ان کا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا۔ میں حیران تھی کہ اس انیکسی کا دروازہ کھلا کب، کیونکہ میرے ہوتے تو اس پر تالا لگا تھا۔ اس بات کا جواب بھی مجھے جلد ہی مل گیا۔ میرے شوہر نے اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا اور تالے میں لگانے لگے۔ آخرکار ایک چابی سے تالا کھل گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر سے دروازے کو کنڈی لگا کر چلے گئے۔ میں وہاں کھڑی یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی، تو گویا اس جگہ پر تالا کوئی نہیں رہتا تھا، یہ خود ہی یہاں جاتے ہیں، تالا چابی بھی انہی کے پاس ہے، اور پھر یہاں کون ہے اور اتنی رازداری کیسی؟ میں نے دل میں سوچا کہیں ایسا تو نہیں میرا شوہر کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہو۔ یہ سوچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر ماں نے مجھے منع کیوں کیا تھا؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اس میں تیری ہی بھلائی ہے۔ یہ بات سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہو گیا۔ اگلا مرحلہ یہی تھا کہ شوہر جس چابی سے یہ تالا کھولتے تھے کسی طرح وہ میرے ہاتھ لگ جائے، اور ان کے جانے کے بعد میں خود ہی دروازہ کھول کر اندر جا کر دیکھوں گی کہ وہاں کون رہتا ہے اور یہاں پر فاروق کیوں جاتے ہیں۔ خیر میں شوہر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے ان چابیوں کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ وہ چابیاں انہوں نے گھر کے اندر ہی رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ گچھا کافی بڑا تھا جن میں سے صرف ایک چابی سے وہ تالا کھلتا تھا۔ خیر اگلے دن ان کے جانے کے بعد میں نے وہ چابیاں لیں اور لان سے گزرتی ہوئی انیکسی کی دروازے پر گئی۔ دروازے کے پاس کھڑی ہو کر چابیاں دیکھنے لگی۔ تالا گول سا تھا تو چابی اس میں نہیں لگ رہی تھی۔ بالآخر ایک چابی سے دروازہ کھل گیا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں رہی، مگر ساتھ ہی ساتھ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میری وجہ سے کوئی بدمزگی پیدا ہو، اور اندر کون رہتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ کہیں کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ سوچ کر میرے قدم ایک بار ڈگمگائے، مگر پھر سوچنے لگی کہ جس کی اتنی پردہ ہے وہ مجھے کیوں نقصان پہنچائے گا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ سامنے فاریہ چارپائی پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ ماریہ تم یہاں؟ اس نے مجھ سے حیرت سے پوچھا۔ فاریہ
तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मैं तो सोच रही थी कि यहाँ कोई किराएदार रहते हैं और यहाँ तो फारूक भी मेरे मुंह से निकल नहीं रहे थे। तब उसने बड़ी मुश्किल से मुझे संभाला। मैं सोच नहीं सकती थी कि वो इस घर में रहती होगी और वही मेरे शौहर को मुझसे छीन लेगी, मगर मेरा जहन अपने हवासों में नहीं रहा था। मैं चीखने चिल्लाने लगी। मैंने फारिया पर सब थोपा, इसे बहुत गालियाँ दी। वो मेरी बात खामोशी से सुनती रही, जैसे उसे इस बात पर कोई शर्मिंदगी ना हो। फिर इससे पहले कि मैं उसकी जान लेती, उसने मुझसे कहा कि मैं एक बार अम्मी से बात कर लूँ। अब चूँकि ये राज खुल गया है, तुम अम्मी से कहो कि वो तुम्हें सारी बात खुद ही बता दें। इसके मुंह से ये बात सुनकर मुझे अम्मी के मुंह से निकली उस दिन वाली बात याद आ गई। उन्होंने ही कहा था कि अपने शौहर से दूर रहना, इससे कोई सवाल मत करना, उसकी जासूसी मत करना। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि मैं वापस अपने घर जाऊं, अपनी माँ से बात भी करूं जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन फिर भी आखिरी बार ये पूछना तो बनता था कि आखिर इस बेहयाई की वजह क्या थी। मैं उल्टे कदमों मैके वापस लौटी। अम्मा को शायद इस बारे में पहले से ही मालूम हो गया था कि मैं हकीकत जान गई हूँ। वो दरवाजे पर खड़ी शायद मेरी ही मुंतज़िर थी। मेरे जाते ही उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। बेटी मुझे माफ़ कर दे, फारिया को भी माफ़ कर दे, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं, ना उसका कोई कसूर है। लेकिन अम्मा ये गुनाह है। मैं अम्मा पर चीखी। नहीं बेटी, गुनाह नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगी। बताइए ना, मुझे अब क्या छुपाना है? जब आप एक गुनाह पर पर्दा डाल रही हैं तो फिर ये सब करने की वजह भी बता दीजिए, मैंने चीखते हुए कहा। तब अम्मा ने मुझे कहानी सुनाना शुरू की। ये उस वक्त की बात है जब तुम्हारे भैया इस घर में एक ऐसी लड़की को दुल्हन बना कर ले आए जिसके बारे में शोहरत अच्छी नहीं थी। माँ बाबा ने उनको बहुत मना किया कि तुम माहीन से शादी मत करो, उसकी शोहरत माजी में कारोबारी औरत किसी रह चुकी थी। मगर भैया ने किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने ये भी ना देखा कि माहीन ने गुनाह से तौबा नहीं की, बस इश्क के खुमान में उसे ब्याह कर घर ले आए। लेकिन बाद में पता चला कि माहीन तो अभी तक उसी किरदार की मालिक थी और अपने शौहर से बेवफाई के मुर्तकिब हो रही थी। उसके यहाँ एक बेटी की पैदाइश भी हो गई, तब भी वो अपने कामों से बाज ना आई। बिलाखिर एक दिन भाई को मालूम हुआ तो उन्होंने माहीन को तलाक देने का सोचा, मगर वो तलाक लेने से पहले ही अपनी बेटी उठाकर घर से चलती बनी। ऐसे में हाथापाई हो गई। भैया को घर बुलाना पड़ा क्योंकि हम माहीन के हाथों में अपना खून नहीं दे सकते थे, मगर वो बज़िद थी कि वो अपनी बेटी लेकर जाएगी। इसी हाथापाई में उसकी बेटी जो चंद माह की थी उसके हाथ से गिरी और उसको ज़ख्म लग गया। मगर बजाय बेटी की फ़िक्र करने के माहीन अपने ज़ख्मी बेटी हमारे पास ही छोड़कर भाग गई, क्योंकि अब उसे अपनी जान के लाले पड़ गए थे। उसकी बेटी का कई महीने इलाज चलता रहा। डॉक्टर ने बताया कि उसके अंदर बहुत बड़ी खराबी पैदा हो चुकी है। इस ज़ख्म को ठीक करना तो मुमकिन था, मगर इसके तासुरात ताउम्र बाकी रह गए। खैर भाई इसी बात पर खुश थे, उनकी बेटी की जान बच गई। लेकिन अब उनके दिल में घर बसाने की आरज़ू न रही। वो अपनी बच्ची को माँ के हवाले करके इस शहर से बाहर चले गए और फिर खबर आई कि वो इस मुल्क से भी चले गए। वो जानते थे कि माँ उनकी बेटी को हमेशा हाथ का छाला बना कर रखेंगी, इसीलिए उन्होंने किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। हर माह अम्मी को रकम बाकायदगी से भिजवाते रहे और माँ मेरी और फारिया की परवरिश एक साथ ही करती रहीं। मगर मारिया, जो दरअसल मेरी फूफो थी, उसको 3 माह बाद ही शौहर ने बिलावजह तलाक दे दी। अब मेरे वजूद में कमी और मारिया की ज़िंदगी में शौहर, दोनों ख्वाहिशात को उन्होंने खामोशी से फारूक से बात करके एक साथ ही पूरा कर दिया। माँ के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरे तो जैसे हवास ही खो गए। मेरे जहन में सब कुछ वाज़ेह होता चला गया। माँ ने अपनी दूसरी बेटी की कुर्बानी सिर्फ मेरी खातिर दी, क्योंकि बचपन में होने वाले ज़ख्म की वजह से मैं औलाद पैदा करने से कासिर थी। ये बात उन्होंने फ़ारूक से छुपाई नहीं, बल्कि उसको सारी हकीकत से आगाह कर दिया। और मारिया ने भी मेरे लिए कुर्बानी दी कि मेरी खातिर फ़ारूक की दूसरी बीवी बनना पसंद किया कि कल को दूसरी औरत आकर मेरी जगह ना ले ले। वो होगी तो सौतन बुरी भी ना लगेगी, क्योंकि वो मेरा ख्याल रखेगी और कभी मेरे शौहर को मुझसे मुकम्मल नहीं छीनेगी। शायद मेरी चिक चिक और लड़ाई झगड़े की वजह से फ़ारूक मुझसे दूर हो रहे थे, मगर मारिया ने कभी भी उन्हें मुझसे छीनने की कोशिश नहीं की। अब मेरी आंखों में आंसू थे और मारिया के लिए दिल में इज्जत थी।
مگر جو زخم زندگی نے مجھے لگائے تھے میں وہ کسے بھول سکتی تھی۔ میں بے دلی سے گھر آ گئی، شوہر سے لڑائی کرنا چھوڑ دی اور پہلے کی طرح رہنے لگی۔ ماریا نے بھی اس بات کو سینے میں دفن کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اور ماریا نے پورے 5 سال تک یوں زندگی گزاری جیسے ہم ایک گھر میں رہتے ہی نہ ہوں۔ میں چاہ کر بھی اسے سامنے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر پھر اس کے ہاں جڑواں بیٹوں کی پیدائش پر اب ہم نے رفتہ رفتہ ایک دوسرے کو مجبوری میں ہی صحیح قبول کر لیا۔ اب ایک میرا بیٹا اور ایک اس کا اپنا ہے۔ شاید یہ رشتہ اور رقابت چیز ہی ایسی ہے کہ انسان اپنے دل کا سکون کھو دیتا ہے۔ اب آپ بتائیے، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا کیا رد عمل ہوتا؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں نے جو کیا غلط کیا؟